कश्मीरी बेवकूफ़ लग रहे हैं कि कश्मीरी लोग इनकी बातों में आएंगे। उन्होंने अभी 4 जून को अपना वर्डिक्ट दे दिया। उमर साहब भी हार गए, मैडम भी हार गई। अगर साउथ में मैडम के खिलाफ हमारा कैंडिडेट होता आराम से जीत जाता। सो आई डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम देम। वो जो मेरी लड़ाई है वो सिर्फ 370 तक नहीं है। वो जो मैं पहले से कह रहा था जब से मैं MLA बना कि कश्मीर का मसला हल करना पूरे सब कॉन्टिनेंट के इंटरेस्ट में है। अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो कश्मीर का मुद्दा हल करना पड़ेगा। मोदी जी अब कहते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। मेरा मोदी जी से हैंड थोड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई अच्छा हल है तो आप ही बताओ, लेट अस डिस्कस इट। मगर हम कहते हैं आप POK की बात करते हो, बाकी बातें करते हो, लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट। उस साइड भी हो सकता है वो भी सचमुच आना चाहे, फिर आपका तिरंगा पूरा गिलगित बल्तिस्तान सब जगह तो लहराया जाएगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, पहले आप दुआ करें ऊपर वाले से कि मेरी रेगुलर मेल भी लगी है वो मिल जाए। असेंबली का इलेक्शन मैं क्यों लड़ रहा हूं? पहले जाति मेरे साथ यह है कि MP बनने के बाद भी 4 महीने हो गए, बट टिल नाउ दे आर नॉट अलाउ मी टू अटेंड द पार्लियामेंट। इट इज ये अपनी डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल रहे हैं ऐसा करके। अगर उनमें कुछ शर्म होती सरकार में, कम से कम ये सोचते कि इलेक्टेड MP है, 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, जेल से जीता है, लोगों की बात करने दें। लेकिन मोदी जी को भी है, उनको डर है। मैं इसीलिए कहता हूँ डरो मत, डरा मत, उनकी भाषा। मुझे पार्लियामेंट में सुन लो, हम बताएंगे हम आपके कौन हैं। लिहाजा मेरी ये कोशिश है कि अब जब असेंबली का चुनाव आ गया, न मैंने कोई ड्रामाबाजी कभी की, वो अब दुनिया को पता चला ड्रामाबाजी कौन करते थे। 5.5 साल कौन मरा। पहले यही लोग कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसके बाद सजाद साहब ने भी 2 जगह भरा फॉर्म, उमर साहब ने भी 2 जगह भरा। पहले इलेक्शन हार गए। इनको इतना डर लगा AIP का कि ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि किस सीट से लड़े। 2 जगह से लड़े। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं वो दोनों साहिबान दोनों सीटों से हार जाएंगे। टेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि लोगों को अब सब कुछ पता है कि हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। लोग इसलिए नहीं कि मैं कुर्बानी दिया हूं त्योहार जिले में, मुझसे ज़्यादा कुर्बानी उन लोगों की है, सिर्फ इसलिए कि दे नो that we have given Engineer Rashid a mandate to speak for the rights of deprived people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty policies. तो लिहाजा मेरी कोशिश ये है, ये सारे कहते हैं मैनिफेस्टो में ये रखा, मैनिफेस्टो में ये रखा, जैसे बच्चों को टाफी रखते हैं मुंह में। अरे तुम्हारे मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन ऑफ 1953 था, 96 में राथर साहब ने वो एटॉमिक कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी। फिर आपने रेजोल्यूशन पास किया तो उसको नई दिल्ली ने डस्टबिन में छोड़ दिया वाजपेयी गवर्नमेंट ने। फिर भी कहते हैं वाजपेयी अच्छा था और उमर साहब उनके साथ। फिर भी वो कहते हैं कि वाजपेयी जी से बड़ा अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। और इतने बेशर्म निकले कि NDA से इस्तीफा भी नहीं दिया। यही हाल मैडम। उसके बाद NC ने क्या किया, ये भी कह रहे थे कुछ दिन पहले अफजल गुरु को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। अरे बाबा, ब्लैक वारंट पर आपसे पूछे बिना दस्तखत नहीं कराए जाते, ये कोई भी आपको बता देगा। अब चलिए, आपने खुद कहा कि मुझे इतना बताएगा लॉ एंड ऑर्डर रखो। द लीस्ट ही कुड हैव डन, ही शुड हैव रिजाइन्ड एट दैट टाइम। चलिए वो भी नहीं, जब अजमल कसाब की डेड बॉडी दे दी गई, वो जो एक और याकूब मेमन की डेड बॉडी दी गई, तो कश्मीरी की डेड बॉडी क्यों नहीं दी गई? उमर साहब तो उतना ला सकते थे। लिहाजा उन्हें मैं कहूँगा कि फॉर गॉड से अगर AIP को मेजॉरिटी भी मिलती है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने MLA से कि उमर साहब को ही CM बनाएं, हमारी पार्टी का भी लीडर बने। क्योंकि उस फैमिली की आदत है कि जिस पार्टी के वो मेंबर ही नहीं उसी के कैंडिडेट बनते हैं। जैसे शेख साहब मरहूम ने किया, पहले कांग्रेस को गंदी नाले के कीड़े कहा और फिर कांग्रेस की लेजिस्लेचर पार्टी के 1965 में बने। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, आप को इंसिडेंट है, शेख साहब मरहूम का नाम भी विद ऑल रेस्पेक्ट शेख महमूदुल्लाह साहब था। तो आज भी हम कहेंगे, अगर हमें सीटें मिलती हैं तो हम कहेंगे उनके दादाजी की लेगेसी को फॉरवर्ड लेके हम कहेंगे उमर साहब को अपना लीडर बनाएंगे। लेकिन फॉर व्हाट? वी डोंट नीड पर्क्स, प्रिविलेजेस, वी डोंट नीड एनीथिंग मतलब जो कि कश्मीरियों की विशेष के खिलाफ हो। मेरा एक ही मकसद है, मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे पार्लियामेंट में? आप तो सब मुझे जानते हैं। ये भारत सरकार को, BJP को पता है कि ये आदमी जाके तो बोलेगा, कंप्रोमाइज़ करेगा नहीं। जो बंदा 5.5 साल, मुझे पूरा यकीन है आपको भी पता था कि मर गया इंजीनियर सजालोन, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बाकी लोग, इन सब ने मुझे ये समझ कर त्योहार भेजा था, आई स्वेयर बाय माई किड्स,
کہ سارا وہیں مرے گا, اسمبلی سیٹ لڑنے کا نام بھی نہیں لے پائے گا. اب ان کو کیا پتا تھا یہ وہاں سے MP بن کے نکلے گا. اور شاید یہ بھی ہے کہ آج اوپر والے نے بیل دے دی, ورنہ شاید ان کو ڈر تھا کہیں CM بن کرنا نکلے. حالانکہ میں بنتا ہی نہیں, مجھے کرنا ہی کچھ نہیں ہے. ارے آئی ڈونٹ بیکم اے چیف منسٹر. آپ سمجھ گئے, CM چیف منسٹر, چیف نہیں چیف, کیونکہ یہاں پہلے ہی چیف تھا. اب تو انہوں نے اس کا وہ جیسے وہ ایپل جو سیب کا سب سے گھٹیا وہ گریڈ ہوتا ہے جو ڈالتے ہیں ادھر جوس بنانے کے لیے, وہ داغ والا, اب وہی بن گیا. تو میری اتنی گزارش ہے کہ اگر آج جموں کشمیر کے لوگ عوامی اتحاد پارٹی کو اتنا منڈیٹ دیں کہ جب میں پارلیمنٹ میں جاؤں تو میری آواز اور مضبوط ہو, باقی میرا کوئی مقصد نہیں ہے. میں اتنی گزارش کر رہا ہوں, یہ سارے مینیفیسٹو لے کے گھومتے ہیں. میں کہہ رہا تھا جب مینیفیسٹو کرنا ہوتا, عمر صاحب 96 سے لے کر 2002 تک پاور میں رہے, اس وقت انہوں نے سارا سینٹیمنٹ ڈائلوٹ کرایا جو 1 لاکھ لوگوں کی قربانی تھی, تب لوگ الیکشن لڑتے ہی نہیں تھے. پھر 2008 سے 2014 تک کولیشن میں رہے, کانگریس کے ساتھ ورکنگ گروپ بنائے. ان کا کیا ہوا؟ اس مینیفیسٹو کو کیا کرنا ہے, تھرو دیٹ ان دا ڈسٹ بن. ٹائم کیا ویسٹ کر رہے ہیں آپ؟ اگر کرنا ہوتا تب کر دیں. یہی حال میڈم کا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ مفتی صاحب بہت بڑے ویژنری تھے. ود ڈیو ریسپیکٹ مفتی صاحب, ویژنری کتنے تھے؟ اتنے ویژنری تھے کہ BJP کا یہاں کوئی نام نہیں لیتا تھا. ان کو لانچنگ پیڈ کی طرح سودہ رننے پہ اڑا دیا. اور جس وقت میڈم جی کی سرکار چلی گئی, آئی ایم وٹنس, میں آدھا گھنٹہ پہلے میڈم کے پاس تھا, اسی کمرے میں آرام سے بیٹھی تھی. مجھے کانسٹیچوئنسی کچھ معاملات تھے 18 میں جب ان کی سرکار گئی. میں جیسے ہی جواہر نگر اپنے ڈیرے پہ پہنچا, پیچھے سے آیا رام مادھو کا ٹویٹ, میڈمز گورنمنٹ نو مور. اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں چلا. آئی فیل فار. اگر آپ ریزائن کرتے کہ BJP 370 ہٹانا چاہتی ہے, میں ریزائن کر رہی ہوں, میں آپ کو شیئر نہیں کہتا. لیکن جب آپ کو ہٹا دیا پھر بھی کہتے ہیں مفتی صاحب کا ویژن میرا ایجنڈا. ارے کون سا ایجنڈا؟ آپ کو یوز کر کے کشمیریوں کو دفن کیا گیا 100 من مٹی کے نیچے. میں نے اسی لیے کل کہا لوگوں سے, میں نے آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لوگ یہاں سے بارہمولہ تک رستے میں تھے, کوئی ہم نے کال نہیں دی تھی. کل 6:30 میں نے کہا, کل 10 بجے میں, اچھا ہم نے کہا بارہمولہ, کہا دلنا میں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں اپنے لوگوں سے مطلب اپنے جو ورکر سے اپنی گاڑی میں آئیں گے, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو رستے میں جتنے بھی لوگ تھے, میں نے کسی کو میں نے وہ مالا اپنے گلے میں نہیں ڈالنے دی. میں نے کل اپنے ویڈیو میں بھی کہا تھا, کیونکہ یہ قوم جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو, آپ بھی اس کو حصہ ہے, ہمیں شاید نظریں جھکا کے چلنا چاہیے. Because we have lost everything. As a nation, we have been let down, we have been cheated, we have been bulldozed. ہمیں اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. مینیفیسٹو لکھنا ٹھیک بات ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ڈرنے دینے پڑتے ہیں, ہڑتال کرنی پڑتی ہے, تہار جانا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے, دشمنیاں بول لینی پڑتی ہیں. میں ان سے اتنا ہی کہوں گا, 3 MP ان کے تھے, کوئی ایک بار بھی مجھے تہار میں ملا ہوتا 5.5 سال. یہ اروند کیجریوال اور اپنے جو ہمت سورین کیا ہے ان کا نام, جھارکھنڈ کے, وہ دونوں ED کے کرپشن کیس میں تھے. ان کی رہائی کے لیے ان کی میڈموں نے, ان کی بیویوں نے جلسے بلائے تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا, توجہ رکھیے. ان کے جلسوں میں میڈم جی بھی گئی, عمر صاحب بھی گئے, فاروق صاحب بھی گئے. ہمت سورین کو رہا کرو, کیجریوال کو رہا کرو, کیونکہ کیجریوال کی میڈم کہتی ہے. لیکن انجینئر شیر سے ملنا بھی تہار جیل آ کے گوارا نہیں کیا, ڈر گئے. اس لیے اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو شاید آج انجینئر شیر یہاں نہیں ہوتا. میری اسی لیے گزارش ہے, 370 کیسے واپس آئے گا, اس کے لیے پبلک اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے. اس کے لیے کبھی لال چوک میں ڈنڈے کھانے پڑیں گے. یہ مجھے بتائیں 5.5 سال انہیں 5 منٹ کا کوئی سکن مجھے دکھا دیں. صرف ڈرامے کرتے تھے, ہمیں گھروں میں بند رکھا گیا, اور باہر سے جو مجھے 11 سال کرتے تھے, آپ سب کو معلوم ہے, گھر میں نظر بند. لیکن مجھے تو کرنا ہوتا تھا, میں کھڑکی سے باہر نکل کر تو بھی آتا تھا, آپ سب کو یاد ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یو آر دا وٹنس. کس چیز پر انجینئر شیر 11 سال سڑکوں پر نہیں نکلا, اور اسی کی سزا مجھے تہار جیل پہنچا کے دے دی گئی. لہذا ان سے کام ہوگا نہیں, یہ بوجھ ان کے کاندھوں سے علاوہ ہے. مجھے اس لیے MLA چاہیے, جتنا لوگ دے دیں, مجھے میری نظر منیمم 40 تک ہے, کہ کم سے کم ان کو لے کر ہم دلی جا کے مودی جی کے گھر کے باہر بیٹھیں گے, کہیں گے ہمارے ساتھ انصاف کرو. ہم دنیا کو کہہ دیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. لہذا اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں ان کو اتنی فکر پڑی ہے, 5.5 سال پہلے مجھے یہ بتائیں, گپکار الائنس اکٹھے سب نے بنایا, اس کے بعد DDC الیکشن آیا, سجاد صاحب, NC, PDP, طارق حمید صاحب سب اکٹھے لڑے, لیکن AIP کو دعوت نہیں دی.
اس کے بعد گپکار الائنس کی جمعہ میں میٹنگ رکھی ڈیلیمیٹیشن پر، لیکن AIP کو نہیں پوچھا. بس 2 منٹس تو لہذا میں مزے رو والا کت کرو تکیاز پن دکھ ونہا. یس آئی کین فیل اٹ. تو لہذا اتنی گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کا ڈویژن ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیٹ عمر صاحب جسٹ ٹیل ون تھنگ. میڈم کہتی ہیں آپ کی صرف MC PDP اور کانگریسی لوگوں کی ریپرزینٹیو ہے، باقی سارے BJP کے BJP میں. میں اتنا ہی انہیں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک کنکریٹ روڈ میپ ہے 370 واپس لینے کے لیے، شیئر ود می. میں اپنے جتنے بھی نارتھ کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے فارم واپس نکلاؤں گا اور ساؤتھ والوں سے کہوں گا کہ ان کا ہی سپورٹ کریں. مجھے کوئی سیٹ نہیں چاہیے، لیکن پریکٹیکلی مجھے وہ روڈ میپ اپنا دکھا دیں وچ از اچیویبل، جس سے سچ مچ 370 واپس لائیں گے. جب امت شاہ نے کہا کہ میں اسٹیٹ کیسے اسٹیٹ واپس لوگے، دینی تو مجھے ہے، ان میں اتنا بھی دم نہیں تھا ہم چھین کے لیں گے. میں مطلب چھیننا مطلب نہیں ہے کہ آپ سے لڑائی کر کے. دیر آر ہنڈریڈس آف ویز. جب گاندھی نے نان وائلنس سے کچھ بھی کیا تو وائی کانٹ یو ڈو اینی وے. بہت دکھی ہوں کہ ہاں گرمی بہت ہوئی، بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن آنے والے دنوں میں ایک بار پھر ہم ملیں گے. میں ہر دن ایک پوائم لکھتا تھا لیکن اب پڑھوں گا نہیں نہ گرم ہو گیا. لہذا آئی تھنک اگر آپ میں سے کچھ سوال کوئی پوچھنا چاہے تو ایک مجھے بتائیے ایک چیز. اگر آپ کو کوئی لے جائے گا تہار، وہاں 5.5 سال رکھے گا، آپ کو جانوروں کی طرح کھانا دلا دے گا، آپ میری آنٹی کا ڈیتھ ہوا، پیرول بھی نہیں ملا، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں ان سے ہاتھ ملا سکتا ہوں؟ ہاں اگر مودی جی کا مسئلہ کشمیر حل کرتے ہیں، سنسیئر ایفرٹس ان کی ہوں گی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے، اوبیسلی دین وی ول ٹاک. دس از اے پٹی کوشچن، مطلب ایشو، کوشچن کا نہیں سوری، پٹی ایشو کہ کون سرکار بنے گا. سرکار حل میں جائے، پہلے ہی ہمیں پتا کیجریوال کا ادھر UT میں کیا حال ہو رہا ہے. یہ پڑھے کس چیز کے پیچھے ہیں؟ یہاں منوج سنہا ان کو کہاں چھوڑے گا؟